کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو وہ کس سے آ رہے ہیں؟ قصص اربع، 4 انبیاء کے قصے، اور ان قصوں میں وہ نری ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہی مبارک، کہ وہ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے فضل کے محتاط بچا لیے گئے۔ وہ مومن لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے رہ جاتے ہیں زکوٰۃ کو۔ اب سورت تو ہے مکی، اور اس میں زکوٰۃ تو تھی نہیں، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن وہ فرماتے ہیں یؤتون الزکوٰۃ اے یقولون لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہتے رہ جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب معنی یوں ہوگا یؤتون الزکوٰۃ، دیتے رہ جاتے ہیں صفائی کی بات، الزکوٰۃ دیتے رہ جاتے ہیں صفائی اور تزکیے کی بات، وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے دھمکی ہے، تخویف ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے زینا لہم اعمالہم، ہم نے چھکا دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، چنانچہ وہ اندھے ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت اور ٹھاٹھ ہم نے ان کو بہت دے دی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو گندا عذاب ہوگا، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہوں گے۔ اور تو ماشاءاللہ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے، آپ جو ہیں البتہ تحقیق آپ ٹکرائے گئے ہیں قرآن کو من لدن حکیم علیم، اس حکیم علیم ذات کی طرف سے سالم قرآن پاک آپ کو دیا گیا ہے، بے بہا خزانہ ہے، جو ان مٹ بھی ہے ان کھٹ بھی ہے۔ اس لیے یہ تمہیدی بیان دینے کے بعد اب آگے اصل مقصودی کس سے شروع ہو رہے ہیں۔ اشارہ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے قرآن مل گیا ہے، دیکھ جن پیغمبروں کو کچھ ہم نے دیا ہے ان بیچاروں کو چل کے آنا پڑا، سفر کرتے رہے، دور دراز سفر کر کے آتے رہے، اور صعوبتیں مشکلات برداشت کر کے آتے رہے، مگر آپ ماشاءاللہ لتلقى القرآن
آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے آپ اپنی حیثیت عرفی کو دیکھیں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی محنت کو بھی دیکھیں، تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی بے جگری کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے، تو آپ کو تو گھر بیٹھے بٹھائے مفت اللہ کا قرآن مل گیا، آپ پر تو اور زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پورے دل اور قوت کے ساتھ اللہ کے توحید کا پیغام پہنچائیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اور جس وقت کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل والوں کو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں آگ جل رہی ہے پہاڑی پہ، ان قریب لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں گا، اگر وہاں نہ ہوگی تو وہاں کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ کہاں سے مل سکتی ہے بھائی، او آتیکم بشہاب قبس، یا لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ جلتا ہوا، لعلکم تستلون، تاکہ تم کیا کر لو، سینچ لو، اس کو تاپ لو، کیونکہ ضرورت ہے اس بات کی تمہیں۔ فلما جاء نودی انبور، 9000 بھیڑ بکریاں بھی تھیں اور بی بی صفورہ ان کی بیوی وہ بھی ساتھ تھی، مدین سے واپس آ رہے تھے اور پہاڑ کا سفر آ گیا، پیدل چل رہے تھے، اس لیے وہاں آتے ہوئے راستے میں بچے کا درد شروع ہو گیا مائی صاحبہ کو، اس لیے سردی سخت سی، بلا کی ہوا اور جارہ چل رہا تھا، اس لیے جب تنگی محسوس ہوئی تو اس وقت اتفاقی پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا، وہاں آگ جلتی معلوم ہوئی، اسی احساس پہ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، امکثوا، یہاں آپ ٹھہر جائیں اور میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں۔ وہاں گئے اور پھر ہٹ کے آج واپس آئیں گے۔ اللہ نے فرما دیا پیچھے کا انتظام میں نے خود کر لیا ہے، اب تیرے ذمہ یہ کام کرو۔ فلما جاء، پس جب پہنچے اس پہاڑی پہ، نودی انبور کا من فی النار، اس وقت ایک آوازہ کیا گیا، ندا آئی، انبور کا من فی النار، اور برکت ہو اس کو جو جلتی ہوئی آگ کے اندر ہے، ومن حولہا، یہ اس کے آس پاس آ پہنچا ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، رب العالمین ہے، خود نہیں تاپ رہا آگ کو، نہ سینچ رہا ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ یا موسیٰ، ہم نے کہا پھر او موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، تحقیق شان یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزیز بھی ہوں حکیم بھی ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب یہ بات ہے کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں۔ ہاں، برکت ہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے نا، ہاں، من فی النار، جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے آپ کے فہم کے مطابق، ہاں جی، وَأَلْقِ عَصَاكَ، پھینک اپنے ڈنڈے کو۔ بس جب کہ انہوں نے دیکھا اس کو، تہتز، تھا تو سوٹا مگر حرکت کرنے لگا، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلی سی سانپنی بن گئی اور تیز دوڑنے لگ گئی، واللہ مدبرن، واپس ہٹے پیٹھ دے کر، ولم یعقب، اور اتنے ڈرے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، او موسیٰ یرکی نہیں، مولوی غیر مقلد نے کہا تھا، مانا کیا تھا یا موسیٰ لا تخف، او موسیٰ یرکی نہ۔ جانن کا کیا معنی ہے؟ جانن، ناگنی، چھوٹی سی ناگنی، پتلی سی سانپنی بن گئی، جان کہتے ہیں سانپ کو، ہاں جی۔ اب آگے خیال کرنا، یا موسیٰ لا تخف، او موسیٰ نہ ڈر، تحقیق میری یہ شان ہے کہ نہیں ڈرا کرتے میرے سامنے رسول، جن کو رسالت کے لیے بھیجنا ہو وہ قطعاً نہیں ڈرا کرتے،
باقی جو آپ کے دل میں خیال ہے ڈرنے کا وہ نکال دے، بلکہ میرے سامنے تو وہ بندہ جس نے ظلم کیا ہو، ظلم کرنے کے بعد پھر بدل حسنن، پھر ظلم کے بدلے اس نے نیک روی شروع کر دی ہو، وہ بھی آ جائے تو اس کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں تو اس کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، اور آپ کے ذمے تو گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو ناجائز مارا ہوا ہے، اس وقت کہا تھا رب انی ظلمت نفسی، یہ آپ نے کہا تھا، وہ ظلم اگر آپ کو یاد ہے تو وہ اس کے لیے بھی میں نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ قانون یہ ہے کہ جو شخص ظلم کرنے کے بعد معاملہ اچھا اپنا ٹھیک کر لے اس کو بھی میں کبھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کے ذمے تو جرم ہے ہی نہیں، ہم نے وہ ختم ہی کر دیا ہوا ہے، اور آپ کو تو رسالت کے لیے یہاں لائے ہیں، اور قانون یہ ہے جس کو میں رسالت کے لیے چنتا ہوں اس کو یہاں میرے ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، ہاں الا کا یہاں اختلاف ہے، بعض مفسر کہتے ہیں الا بمانے لاکن ہے، بعض کہتے ہیں الا بمانے بل ہے ترقی کے لیے، اور بعض کہتے ہیں جیسے خازن والا وہ کہتا ہے نہیں الا بمانے ہاں الا ہاں، یعنی لا من ظلم ثم بدل، نہ ڈرے وہ شخص جو ظلم کر کے آیا پھر اس نے تبدیل کر دیا نیکی کے ساتھ ظلم کو بعد اس برائی کے، فإنی غفور الرحیم، میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اور آپ کو ظلم کر کے تو نہیں آئے، اور اگر آپ کے ذہن میں خیال ہو بھی صحیح کہ میں نے ظلم کیا تھا تو وہ اس ظلم کو تو وہیں آپ نے خود ہی ختم کر دیا تھا، مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اس بنا پہ آپ کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بَيْضَاءَ، کس کے معنی؟ اللہ کا معنی لاکن، اللہ کا معنی بل ترقی کے لیے، اور اللہ کا معنی لا، اللہ بمعنی لا، تینوں معنی مفسرین نے احتمال ذکر کیے ہیں، مگر جس طرح ہم ظاہر قرآن دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معنی بن سکتا ہے۔ دیکھو معنی، نہ ڈر، نہ ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میری شان یہ ہے کہ نہیں ڈرا کرتے میرے سامنے وہ لوگ جن کو میں رسول بناتا ہوں، مگر وہ لوگ جو رسول نہیں، وہ استثناء کیسے سے ہوگا؟ مرسلون سے، وہ لوگ جو رسول نہیں، ان کا بھی قانون یہ ہے کہ جو ظلم کرے پھر بدل حسنن، پھر اس کو حسن روی کے ساتھ تبدیل کر دے، ظلم نہ رہے، من بعد سوء فإنی غفور رحیم، میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اب یہاں اللہ کو بمانا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف مرسلون سے استثناء مانا جائے گا، کیا مطلب ہوگا؟ مگر وہ لوگ جو رسول نہیں ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے، لہذا آپ نہ ڈریں، آپ تو رسول ہیں، صاف بات واضح ہو گئی۔ ہاں جی، ہاں توبہ یا حسن روی، نیک روی، نیک کردار، ایسا کردار جس سے وہ برائی پہلی ظلم والی ختم ہو جائے۔
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے گریبان میں ڈالو، اپنی جیب میں ڈالو، نکلے گا سفید چٹا بغیر کسی بیماری کے، چتری وغیرہ کے، فیت سے آیات، ان 9 نشانیوں میں جو فرعون کی طرف بھیجی گئیں، ان 9 نشانیوں میں یہ 2 نشانیاں بھی ہو گئیں، لے الی فرعون و قومی، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجی گئی، انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ تحقیق وہ قوم ایسی ہے جو حدود سے نکل چکی ہے۔ پس جب کہ آ گئی ان کے پاس آیات ہماری مبصرتن روشن اور واضح دلیلیں بن کے، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلم کھلا، وجحدوا بہا، انکار کر دیا انہوں نے اس کا، واستیقنتھا، حالانکہ یقین کیا تھا ان کے دلوں نے، واستیقنتھا جملہ حالیہ، اس حال میں انکار کیا کہ یقین کرتے تھے ان آیات کی سچائی کا، انفسہم، ان کے دل، اور انکار جو کیا ظلمن و علوا، یہ ظلمن استیقنتھا سے متعلق نہیں، جہدو سے ہے، انکار جو کیا انہوں نے کیوں کیا، ظلمن و علوا، ظلم کے لحاظ سے انکار کیا اور تکبر اور بڑائی کے لحاظ سے انکار کیا، ورنہ دل ان کے یقین رکھتے تھے کہ سچی نشانیاں ہیں اور یہ سچا رسول ہے۔ فانظر، پھر دیکھ تو صحیح کیا ہوا انجام فسادیوں کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، قسمیہ بات ہے دیا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم، اور دونوں نے کہا تھا الحمدللہ الذی، سارے کارسازی کی صفتیں خاص ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے بزرگی دی ہم کو اوپر بہت سارے اپنے مومن بندوں پہ، وارث سلیمان و داؤد، اور وارث بنا، جان نشین بنا دین کا سلیمان داؤد علیہ السلام کے پیچھے، وقال یا ایھا الناس، اور کہنے لگا او لوگو سنو، علمنا منطق الطیر، ہم سکھا دیے گئے بولی پرندوں کی، اور دے دیے گئے ہیں من کل شیء، ہر چیز جو ضروری ہے بادشاہت کے لیے، ہر چیز دیے گئے ہیں جو ضروری ہے بادشاہ کے لیے، تحقیق یہ البتہ کھلم کھلا اللہ کا فضل ہے، ان ھذا لھو کیا ہے فضل، اسی فضل کے لفظ کو یاد رکھنا، ان ھذا لھو الفضل المبین، یعنی بغیر اسباب کے اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا کیا ہے، فضل ہے۔ فضل اس کو کہا جائے گا جہاں اسباب نہ ہوں، بغیر اسباب کے حق سے بھی زائد اللہ پاک دے دے اس کو فضل کہیں گے، اس فضل کو یاد رکھنا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، کٹھے کیے گئے سلیمان کے سامنے سارے لشکر جنوں اور انسانوں کے اور پرندوں کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ سارے کے سارے تقسیم کیے گئے تھے، ہر جنس الگ الگ قطاروں میں تھی، حتیٰ اذا اتوا الی واد النمل، حتیٰ انتہا غایت کے لیے، نوبت بئی جا رسید جس وقت پہنچ گئے مکوڑستان میں، الی واد النمل، پہنچ گئے جب مکوڑوں کے رہنے کی جگہ میں، قالت نملتن، کہنے لگا پریزیڈنٹ مکوڑوں کا، یا ایھا النمل، او کیڑیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، کہیں نہ لتھاڑ دے تم کو
چتھاڑ نہ دے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ رہی ہے کہ نہیں. فتبسم ضاحکا من قولها پس مسکرا پڑا اس حال میں کہ ہنسنے والا تھا بسبب اس پریزی ڈنڈ کے قول کے. اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے وہاں اس کا قول بھی پہنچا دیا. وقال رب اوزعنی اس وقت کہنے لگے اے رب میرے اوزعنی طاقت دے مجھ کو کہ شکر کروں تیری نعمتوں کا وہ نعمت جو انعام کیا تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اور اس چیز کی بھی طاقت دے کہ عمل کروں میں ایمان کے مطابق جس کو تو پسند کرے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ان بندوں میں جو بندے صالحین ہیں. اور دوسرا شعبہ یہ ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ گم پایا حضرت سلیمان نے پرندے کو اور کہنے لگا مال یلا ارل ہدودا کیا ہو گیا میری آنکھوں کو میں نہیں دیکھ رہا ہد ہد کو دکھان پکھو کو. ام کان من الغائبین یا تو میری آنکھوں میں کچھ فطور آ گیا ہے یا وہی خود یہاں موجود نہیں غائب ہو گیا ہے. لو عذبنہ عذابا شدیدا البتہ ضرور میں اس کی پر اور ریشے ساری اس کی اکھیڑ کر اس کو عذاب دوں گا عذاب سخت یا سرے سے چھری پھیر دوں گا اس پہ ذبح کر دوں گا. ہاں اول یاتینی بسلطان مبین ہاں یا وہ لائے گا میرے سامنے کوئی ٹھوس دلیل واضح دلیل غیر حاضر ہونے کی پھر تو اس کو معاف کر دوں گا ورنہ نہیں. فمکث غیر بعید پس تھوڑے ہی ٹھہرے تھوڑے ہی دور زمانے کی ٹھہرنا بالکل نزدیک والی مدت میں. فقالا یو آ گیا کہنے لگا حت بما لم تحط بہ حضرت جی مضارع پہ لم داخل ہے نا لم تحط بہ احط بما لم تحط بہ میں اس علاقے سے گھوم کے آیا ہوں جس علاقے کو تو نے ابھی تک دیکھا تک نہیں. لم تحط ماضی استمراری والا معنی ہوگا نا نفی کے اندر اب تک آپ نے اس کا احاطہ کبھی کیا بھی نہیں وہاں گھومے بھی نہیں وہاں گئے بھی نہیں. وجئتک من سبأ میں لے آیا ہوں اس ملک سبا سے بنبأ یقین خبر بہت بڑے یقین والے. انی وجدت امراتن تحقیق میں نے پایا ہے وہاں ایک بے نظیر قسم کی عورت امراتن تملکہم جو بادشاہی بنی ہوئی ہے ان کی وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دی گئی ہے ہر قسم کی حکومت کے اسباب وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا ایک تخت بھی ہے بہت بڑا. پایا ہے میں نے اس کو اور اس کی برادری کو سجدہ کر رہے ہیں چرخے للشمس من دون اللہ سورج کو اللہ کے بغیر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ دیکھو یہ پرندے کی تقریر ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ چھکا دیا ہے ان کے لیے شیطانوں نے ان کے کرتوتوں کو پس روک رکھا ہے ان کو راہ ہدایت سے. فہم لا یہتدون اس لیے وہ بے ایمان ہیں بے ہدایتیں ہیں. اللہ یسجدوا للہ ہائے ہائے کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ کے لیے جو نکالتا ہے چھپے ہوئے بیجوں کو آسمان میں بھی فی السماوات آسمان سے زمین سے بھی چھپے ہوئے آسمان سے بھی بارش کے قطرے چھپے ہوئے. فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم اور جس چیز کا اظہار کرتے ہو. واقعی ان کے اندر بڑی غلطی ہے
واقعی ان کے اندر بڑی غلط اللہ یسجدو کا جواب محذوف ہے. وہ جو کہتا ہے ہائے ہائے کیوں نہیں سجدہ کرتے ایک اللہ کو، جواب محذوف ہوگا. کیوں؟ آگے دعویٰ ذکر کرنا تھا اور اس دعوے کو دیر نہ ہو جائے. تاخیر دعویٰ کے پیش نظر جواب محذوف مانا جائے گا قرینہ کلام سے کہ واقعی وہ بڑی گمراہی میں ہیں. کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. کیونکہ یہ جملہ تعلیلیہ، کیونکہ اللہ ہی ہے جس کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہ ایسا اللہ ہے جو رب العرش العظیم، جو رب ہے بہت بڑے عرش کا، اس عرش پہ ناز کرنے والی عورت جو ہے، اور پھر اس کے خیال میں آ کے غیر اللہ کو سجدے کرنے والے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جس الہ کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ایسا ہے، ہوا موصوف رب العرش العظیم اس کی صفت ہے. مفسرین نے اس کے خلاف لکھا ہے. مفسرین کہیں گے کہ جو ضمیر ہوتی ہے غائب کی ضمیر یہ موصوف نہیں ہو سکتی، غائب کی ضمیریں موصوف نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں یہاں یہ دلیل ہے، یہاں سوائے موصوف ہونے کے اور کوئی کلام بن سکتی نہیں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، ایسا وہی جو رب العرش العظیم بہت بڑے عرش کا مالک ہے. بصری لوگ کہتے ہیں بعض بصریین نحو کے اندر کہ ضمیر جو ہے یہ موصوف نہیں ہو سکتی، مگر کوفیوں سب کا اتفاق ہے کہ ضمیر موصوف ہو سکتی ہے. هو رب العرش العظیم قال سننظر. ضمیر کو موصوف نہیں مانتے تو پھر یہاں پر اس کو کیا بناتے ہیں؟ کون؟ اگر ان کے نزدیک یہاں وہ صرف صفت بناتے ہیں، بطور دلیل کے صفت بنائیں گے رب العرش العظیم. قال سننظر وصدقت ام كنت، کہنے لگے اچھا قریب ہم دیکھ لیتے ہیں تو سچا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے. لے جا میرا یہ خط، یہ فعل کے الیہم، ڈال دے میرا خط ان کی طرف جا کے. پھر تولا عنہم، پھر منہ پھیر کے دوسری طرف ہو کے بیٹھنا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کیا کچھ جواب لوٹاتے ہیں واپس. قالت یا ایھا الملأ، جب اس نے جا کے دے دیا خط تو وہ خط پڑھ کے کہنے لگی یا ایھا الملأ، او درباریوں، انی اول کے مالا او، مالا او کس کو کہتے ہیں؟ مالا کا معنی بھرا ہوا. کیا؟ مالا الفم، منہ بھر کے آ جائے، الٹی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مل الفم. ملا کا معنی بھرا ہوا، مطلب کیا ہے؟ جو بھرے ہوئے لوگ تھے، دھنے پنے ہیں، دولت دار اور اس کے قریبی وہ لوگ. قال الملأ، کہنے لگے اس کے، وہ کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القیا، تحقیق میں ڈالی گی ہے میری طرف ایک خط ہے کریم، بڑے اونچے شان والا معلوم ہوتا ہے. ان لکھا ہوا ہے اس پہ کیا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس نے آگے لکھا یہ ہے اللہ تعالی علیہ، نہ بڑا بننا میرے اوپر زور دکھانے کے لیے. وَأْتُونِي، چلے آؤ میرے پاس اس حال میں کہ تم سالم کے سالم اللہ کے نام پہ ہو کے آؤ، کیونکہ مشرک کی شکل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، مسلمان ہونے کی حالت میں چلے آؤ ورنہ تمہاری دھکی نکال کے رکھ دوں گا. وَأْتُونِي مسلمین، یہ مسلمین حال ہے، کیا ہے؟ اور حال بمنزل شرط کے ہوتا ہے، حال بمنزل شرط کے ہوتا ہے اور شہادت کے بھی ہوتا ہے. شہادت اور
شرط کے طور پہ ہوتا ہے۔ عدالتی کارروائی میں ایک شخص جب کہتا ہے نا کہ میں نے زید کو دیکھا ہے، زید کو دیکھا ہے، اس پہ سوال ہوتا ہے کہ کس حال میں دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے رأیت زیدن راکبن علی الفرس، میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ گھوڑے پہ کیا تھا؟ سوار تھا۔ اب عدالتی گواہی کے اندر یہ سوار ہونے والی حالت جو ہے یہ شرط ہوگی، تب اس کی شہادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو حال ہوتا ہے بمنزل شرط کے بھی ہوتا ہے، بمنزل شہادت کے بھی ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں واتونی مسلمین، تم ہو مشرک، مشرک رہتے ہوئے میرے پاس آنے کی گنجائش نہیں، چلے بھی آؤ اور چلے آؤ کس حال میں؟ ہاں، موحد بن کے آنا، کیونکہ مشرک میرے پاس آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اور مشرک کا گوشت آ جائے تو برداشت کر لیں گے، مشرک کا رشتہ آ جائے تو برداشت، ہاں منہ سے پانی آ جائے گا۔ واتونی مسلم قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی او درباریو، افتونی فی امری، مشورہ دو مجھے میرے اس معاملے میں، کیوں؟ ما کنت قاطعۃ امرا، نہیں ہوں میں یقینی فیصلہ کرنے والی، حتیٰ کہ تشہدون، حتیٰ کہ تم موجود ہو، وہ تمہاری موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں حتمی کر سکتے۔ قالو نحن لوگ، کہنے لگے جناب ملکہ صاحبہ آپ جو بڑی بے نظیر چیز ہیں تم تری چکوال کی، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، اولو قوت ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، اولو بأس شدید بڑے جنگجو ہیں، اولو بأس شدید بڑے جنگجو ہیں سخت، ویسے اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، پھر دیکھ لے کیا کچھ تو حکم دیتی ہے۔ کہنے لگی سنو میری بات، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں آ کے داخل ہو جائیں تو اس کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا، اس بستی والوں کے بڑے لوگوں کو ذلیل بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں ہاں سچی بات ہے، کذالک یفعلون، یوں ہی وہ کیا کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی بما یرجع المرسلون، کیسا جواب دے کے لوٹتے ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے۔ بس جب کہ لے آ گیا سلیمان کے پاس، تحفہ پہنچ گیا، اتمدوننی بمال، حضرت سلیمان نے کہا کیا تم مجھے امداد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ میری؟ فما آتان اللہ، جو کچھ دیا ہے اللہ نے مجھے وہ تم میں سے بہتر ہے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ تو تحائف پر ہی خوش رہ جاتے ہو، یہاں تحائف کی ضرورت نہیں، جو بات ہم نے کیا وہ ارجع الیہم، او لوٹ جا قاصدہ ان کی طرف، اچھا اگر وہ نہیں آئے تحفوں پہ ناز ہے، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، البتہ آئیں گے ہم ان کے پاس لشکر لے کے کہ نئی طاقت ہوگی ان کو مقابلہ کرنے کی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، ضرور نکال دیں گے ہم ان کو اس بستی سے ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ خود بھی اعتراف کریں گے کہ ہم ذلیل ہیں، وہم صاغرون، خود بھی اعتراف کریں گے ہم ذلیل ہیں۔ قال یا ایھا الملأ، اس وقت کہنے لگے ایکم یاتینی بعرش، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو لے آئے میرے پاس اس بلقیسو کا تخت؟
قبل ان یاتونی مسلمین، پہلے اس کے کہ وہ پہنچ جائیں میرے پاس مسلمان ہو کر۔ قال عفریت من الجن، خیال کرنا، کہنے لگا عفریت، دیو کہنے لگا جنوں میں سے، جناب میں لے آتا ہوں اس کو، بہی قبل ان تقوم من مقامک، پہلے اس کے کہ آپ اٹھیں اپنے دفتر سے، میں مقامک، اپنی محفل اور مجلس اور دفتر سے، آپ ابھی اٹھے ہی نہیں ہوں گے پورے، پہلے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور تاکہ میں اوپر اس کے البتہ مضبوط طاقت والا بھی ہوں، اور بعین ہی تخت کو لے آنے والا بھی ہوں، امین ہوں۔ اس وقت قال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرا بول اٹھا وہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا، جس کے پاس کتاب کا عالم بھی تھا، کہنے لگا انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، پہلے اس کے کہ واپس لوٹے آپ کی طرف، پلک آپ کی طرف، آپ کی آنکھ کی پلک جو ہے، چھپر جو ہے نیچے آنے سے پہلے میں لے آؤں گا اس کو۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جبریل مراد ہے، لوگ کہتے ہیں ادنا ملابست کے لیے خود حضرت کون سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، جس طرح کہتے ہیں انبت الربیع البقلا، ادنا مناسبت کے لیے مجازی طور پہ، کوئی کہتا ہے بھائی وہ آصف بن برخیہ تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب جھوٹ۔ اب فضل کا لفظ پیچھے یاد ہے نا، ہے دیکھو آ گیا۔ فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اسباب، فلما رأوا مستقرا، وہ لوگ تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں فلما رأوا مستقرا عنده، پس جب کہ دیکھ لیا سلیمان نے اس کو، وہ ٹھہرا ہوا ہے تخت اس کے پاس، وہ تو باتیں کر رہے تھے مگر ادھر دیکھا تو وہ پاس آ گیا، اس کو کیا کہنے لگے، ھذا من فضل، بولو ھذا من فضل، اگر کوئی پہلا لے آتا تب بھی فضل نہیں بنتا، کیوں؟ اسباب موجود ہیں، الذی عنده علم من الکتاب لاتا تو بھی فضل نہیں بنتا، فضل وہاں بنتا ہے جہاں اسباب نہ ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کریم نے کسی کی منت نہیں لگائی، بلکہ اپنا فضل کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اللہ نے اٹھا کے سلیمان کے پاس رکھ دیا ہے۔ فلما رأوا، یہ تعویل غلط کرنے سے ہوتا ہے نا، پھر مسئلہ چل پڑتا ہے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کرامت جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ چلا دیتے ہیں، جھوٹ در جھوٹ، ایک جھوٹ بولنے کے بعد ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، نہ کوئی لاگا نہ کوئی دیگا نہ کوئی تعلق قرآن کے ساتھ، صاف بات کیا ہے، فلما رأوا مستقرا عنده، جب پایا اس کو ٹھہرا ہوا اپنے پاس، تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اسباب تو نہیں تھے، اسباب کے بغیر اللہ نے مجھے اٹھا کے اس کو رکھ دیا میرے ساتھ، لیبلونی، یہ فضل ہے، نعمت ہے، تاکہ میری آزمائش کرے اللہ، کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، یہ اللہ کی عنده علم من الکتاب، اس کے اوپر اب کلام کرنے کا اقرار تھا، یہ تو نا اس کو اسی طرح کرنا پڑے گا، سند کوئی ہاں اللہ ابہم ما ابہم اللہ، فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جاؤ
یہ نہیں کہ اس کے تخت پر وہ اب چونکہ آ رہی ہے اس لیے آئیں گے، اسلام لا کر آئیں گے، اب ہم نے کچھ امتحان لینا ہے اس کا، اس لیے نکروا لہا عرشہا، جب آ جائے تو اوپرا سوال کر کے پوچھنا اس کے تخت کے متعلق۔ نکرو یہ نہیں کہ اس پہ مٹی مل دو جا کے، یا اس پہ رنگ اور چڑھا دو، یعنی اس کو تبدیل کر دو، نانا نکروا لہا، اس کو اوپرے سوال کے ذریعے اس کے تخت سے متعلق اوپرے قسم کا عجیب قسم کا سوال کرنا اس سے۔ دیکھتے ہیں ننظر اتہتدی، پھر دیکھیں گے کیا وہ سیدھی ٹھیک رہتی ہے، ام تکون من الذین، یا ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو سچی بات بھول جاتے ہیں، سیدھی پکڈنڈی چھوڑ دیتے ہیں۔ فلما جاءت قیلا اھاکذا عرشک، پس جب کہ پہنچ گئی بلقیسا تو کہا گیا اس کو اھاکذا عرشک، یہ ہے نکرو کا معنی، اسی طرح تھا تیرا عرش بھی اسی طرح تھا، تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ عرش ان کے پاس بھی ہے اور میرا بھی اسی طرح تھا۔ نکرو کا معنی یہ نہیں کہ اس کو تبدیل کر دو جا کے، یا کوئی حصہ جا کے اس کا کاٹ دو یا اس پہ رنگ چڑھا دو، نہ نکرو لہا، اس کو اوپرا کر کے اس کے لیے ایسا سوال کرو۔ نکرو لہا کا مطلب اب آپ ظاہر ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اھاکذا عرشک، تیرا تخت جو ہے بلقیسا بی بی وہ بھی اسی طرح ہے۔ وہ جس وقت اس نے کہا تو قالت کأنہ، وہ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے۔ کأنہ کا معنی شبہ، تو میں نے تشبیہ دی اس کو کہ اس کی طرح ہے، گویا وہ کہنے لگی میرا گمان تو یہ ہے کہ بعین ہی ہو بہو یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ او میاں یہ تخت اٹھا کے اس کے متعلق سوال کیوں کرتے ہو؟ ہم تو دیے جا چکے ہیں علم پہلے ہی اس سے تخت سے، کیسا علم دیے گئے؟ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو وہی مسلمان ہو کے تب یہاں آئے ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ بھائی تم جو عرش کو یہاں رکھ کے منگوا کے پھر اوپرے اوپرے سوال کرتے ہو، یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے ایسے امتحان کے؟ امتحان لینے کا مطلب تو یہ تھا نا کہ ہم دیکھیں گے جو ہدایت پانے والوں والا دماغ اس کا ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں تو ہدایت پہلے ہو چکی ہے، ہم تو وہیں سے چلے ہیں، تو اسلام قبول کر کے چلے ہیں۔ ہم نے تو وہ رکا پڑھ لیا تھا کہ مشرک میرے سامنے نہ آئے، اس لیے ہم تو مسلمان ہی ہو کے وہاں سے چلے ہیں۔ اوتینا العلم من قبلھا، دے دیا گیا تھا ہمیں علم توحید کا اس سے پہلے بھی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، البتہ اب تک شرک اور کفر کے اندر کیوں رہے؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، روک رکھا تھا اس کو اس چیز نے جو کئی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے بغیر۔ انا کانت من قوم کافرین، اس بیچاری کو کیا پتا اس کی قوم جو ساری کافروں کی تھی، ایک پورے کافروں کے گلے سے نکل کے آنا یہ کو تھوڑا کمال ہے اس کا۔ قیل ادخل الصرح، ہاں قیل لہا ادخل الصرح، کہا گیا اس کو اب اچھا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، اب ادخل الصرح، اس شیش محل کے اندر داخل ہو جاؤ، چلو وہاں آپ کو بٹھاتے ہیں تعظیم کے ساتھ۔ فلما راتو، جب دیکھا اس نے اس کو شیش محل کی طرف چلنے لگی، حسبتہ لجتن، گمان کیا اس نے کہ یہاں تو گہرا پانی ہے،
وکشفت عن ساقیہا، کھولا اس نے اپنی پنڈلیوں سے، وہ اوپر اٹھایا کپڑا۔ اس وقت حضرت کی طرف سے فرمایا گیا کپڑا کیوں اٹھاتے ہو؟ انہو سرح ممرد، یہ تو ایسا سرح محل ہے جو مڑ دیا گیا ہے شیشوں کے ساتھ۔ ممرد مڑ دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ایسا محل ہے جو مزین کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے شیشوں کے ساتھ۔ اس وقت کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، او میرے اللہ میں ظلم کر چکی ہوں اپنی جان پہ۔ واسلمت مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں۔ للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، یہ تو ختم کر لو نا رکوع ایک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قسم خدا کی بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ اس نے یہاں آ کے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ بس اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو فریق آپس میں جھگڑنے شروع ہو گئے، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا۔ اس وقت انہوں نے کہا اے برادری میری، کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی حسنہ کے آنے سے پہلے؟ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ جھگڑتے کیوں ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں استغفار کرتے تم اللہ سے گناہوں کا؟ لعلکم ترحمون، الٹا لڑائی شروع کر دی ہے۔ قالوا طیرنا بک، اس وقت کہنے لگے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، طیرنا بک، نحوست سمجھتے ہیں ہم تیرے اور تیرے ساتھیوں کی، یہ تمہارے واز کی نحوست ہے ساری کہ ہم ایک کے ساتھ دوسرا نہیں مل رہے ہیں۔ جب لڑائی ہو، ایمان سے بتاؤ یہ جملہ ایسا ہے جو روز اول سے جو مشرکین نے کہا ہے آج تک بے دین اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو توحید والے ہیں نا، ان کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا ہے؟ فتنہ فساد ہے، لڑائی ہے، علاقے کے اندر بڑا فساد مچا ہوا ہے۔ ان کے بزرگوں کا پہلے دن کا جو ہے نا بولا ہوا فکرہ ہے، اپنے روحانی باپوں کا وہ فکرہ مضبوط محفوظ رکھتے ہیں۔ آج آپ جہاں بھی علاقے میں اللہ کی توحید بیان کریں گے، لوگ جب لڑیں گے تو کہیں گے سارا فساد اس کا مچایا ہوا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ قال طائرکم عند اللہ، اللہ کریم فرماتے ہو نحوست تمہاری اس کا مرکز تو اللہ کے پاس ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، نہیں تم اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو کہ تم ایسی جماعت ہو جس کو فتنہ میں مبتلا کیا جائے گا، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعُ تھے اس شہر میں 9 قبیلے کے لوگ، یفسدون فی الارض، جو بڑے کٹیل فسادی تھے زمین میں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں ہونے دیتے تھے کسی کی۔ انہوں نے کہا او قسمیں اٹھاؤ اللہ کی، ضرور رات کو حملہ کر دیں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل پر۔ اس کے بعد اگر کوئی وارث بھی اٹھا اس کا بولنے والا تو ہم کیا کہیں گے؟ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، کہیں گے قسمیں کھا کے اس کے متولی اور وارث کو، ما شہدنا مہلک علیہ، او میاں ہم تو اس کے گھر کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بالکل ہم سچے ہیں، ہمیں پیروں کی مار پڑے اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیے، تدبیریں سوچی، ومکرنا مکرن، ہم نے بھی اپنے منصوبے بنائے، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ پھر دیکھ تو صحیح کیا ہوا انجام ان کے مکر کا، تحقیق ہم نے دمرنا، بھیڑ بنا دیا ان کو اور ان کی قوم تمامی کو۔ فتلک بیوتہم، وہ شام کو جاتے ہوئے دیکھا کرو ان کے گھر برباد پڑے ہیں، خاویۃ بما ظلموا، برباد پڑے ہیں بس اس کے ظلم کے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون،
ایک قصے کے اندر بھی جاننے والی قوم کو تو نصیحت آ جانی چاہیے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا آخر کار نجات دی ہم نے ان کو جنہوں نے ایمان لایا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو شرک سے بچ بچ کر رہنے والے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. اے ارسلنا لوطًا فرشتہ دیم لوط را بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی. جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو کیا تم بے حیائی کے کاموں کو آتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ حالانکہ تم بڑی سمجھ والے لوگ ہو. کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ذریعے عورتوں کے علاوہ. بل انتم قوم تجہلون بلکہ قوم تم ہو بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو. حرکتیں تمہاری جاہلانہ ہے. فما کان جواب قوم ہی پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے من ازواجکم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف اپنا دھندا لے جاتے ہو. معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں, بیویاں کے ہوتے ہوئے وہ مردوں کی طرف رجوع ہوتے تھے. یہ لفظ جو ہے یہ دوسرے مقام پہ کام دے گا. فما کان جواب قومہ پس نہیں تھا جواب ان کی برادری کا مگر یہی کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم نکال دو لوط علیہ السلام والوں کو اپنی بستی سے. کیوں؟ انہم اناس یتطہرون یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف بننا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں. ان کو نکالو ہماری بستی سے ان صوفیوں کو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ نجات دے دی ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے باقی گھر والوں کو مگر ایک اس کی عورت بڈھی کو قدرناها من الغابرین جو ہم نے پہلے ہی تجویز کر لیا تھا کہ وہ ہوگی پیچھے رہ کر ہلاک ہونے والوں میں سے. من الغابرین قدرناها ہم نے پہلے ہی تجویز کر لیا تھا اس کے متعلق کہ ہوگی پیچھے رہ کر برباد ہونے والوں میں سے. چنانچہ امطرنا علیہم مطرا برسا دیا ہم نے اوپر ان کے بارش پتھروں کی. فساء مطر المنذرین بہت گندی بارش تھی ان لوگوں کی جن پر ان کو برسایا گیا. قل الحمدللہ اب خلاصہ کلام کا نکلا. معلوم ہوا تمام قدرتیں بھی اللہ کی, تمام علم بھی اللہ کا, متصرف اور قادر بھی وہی ہے. انبیاء علیہ السلام نہ قادر تھے نہ علیم لکل شین تھے نہ متصرف فی الکائنات تھے نہ برکات دہندہ تھے. یہ تو ہے الحمدللہ, یہ تو تمام کارسازی کی صفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. البتہ انبیاء کا کمال یہ ہے کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وہ صحیح سالم اللہ کے عذاب سے بچ گئے, یہی کمال ان کا ہے. اللہ خیر اما یشرکون اب بتاؤ اللہ ہی سب سے بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ لو بھائی. صفات کمال خاص ہیں اللہ کے لیے. اب اسی دعوے پر تنویر پیش کی جا رہی ہے. امن خلق السماوات والارض اصل میں تھا من اضراب کے لیے اور من استفہام کے لیے. حاصل معنی یہ ہوگا کہ من یا یوں کہو کہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی, اس کے بعد پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغ ذات بہجتن پر رونق باغ, نظرت اور سرور والے باغ. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا
نہیں طاقت تمہارے اندر کہ تم ان باغات کے درختوں کو پیدا کر سکو۔ اب بتاؤ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا الہ؟ ہے تو کوئی نہ، مگر یہ مانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ قوم ہی بے انصاف ہے۔ یا یوں کہو کہ کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ اور بنائے اس کے اندر نہریں، اور بنا دیا اس زمین کے لیے میخیں پہاڑوں کی، اور بنا دیا درمیان دو سمندروں دریاؤں کے ایک اوٹ؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے تو کوئی نہ، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ ہیں جاہل، یوں ہی تکے تیر چلایا کرتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ کون ہے جو جی جی کر کے قبول کرتا ہے پریشان حال آدمی کو جس وقت کے بلاتا ہے اس کو، اور کون ہے جو کھول دیتا ہے برائی کو؟ مشکل کشا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتا رہتا ہے تم کو بادشاہ زمین کے۔ جب کوئی نہیں اس کے بغیر تو اس کے بغیر الہ بھی کوئی نہیں، مگر قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ کون ہے جو راستہ بتلاتا ہے تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو بھیجتا رہتا ہے خوشکن ہواؤں کو صرف اس خوشخبری کے لیے کہ بارش کے سامنے سامنے بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں؟ وہ ایسا کون ذات ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ ذات ان شریکوں سے جن کو وہ شریک کیا کرتے ہیں۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کیا ہے اس نے مخلوق کو، پھر لوٹائے گا بھی صحیح، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ جب اور کوئی نہیں تو پھر اس کے بغیر الہ بھی کوئی نہیں۔ جب الہ نہیں تو برکت دینے والا کیسے ہو؟ اب فرما دے، لے آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، اب یہاں سے 4 قل آئیں گے، 4، ہر قل جو ہوگا وہ صورت کے نتیجے کے لیے لایا جائے گا، اور 2 قل ہوں گے جس میں اللہ کا متصرف ہونا ذکر ہوگا، اور 2 قل ایسے جس میں علیم لکل شیء کا ذکر ہوگا۔ تو فرما دے، نہیں جانتا جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں پردے کی چیزوں کو، الغیب ما غاب عن الحس، پس پردہ جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور علم کسی کا،
مگر ان کو چاہیے تھا یہ مان جاتے، نہیں ماننا تو رہا درکنار، بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ ناکام ہو چکا ہے علم ان کا آخرت کے معاملے میں، بلکہ خود قیامت کے آنے میں بھی ان کو شک ہے، بلکہ وہ تو اس قیامت کے علم سے بالکل اندھے ہیں، انہیں پتہ بھی کوئی نہیں۔ وقال الذین کفروا، شکوہ سورت کا دوسرا حصہ شکووں کے ساتھ شروع ہے۔ کافر کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ واہ بھائی واہ، قسمیہ بات ہے، ہم وعدہ دیے گئے ہیں، ہم بھی اور ہمارے آبا و اجداد پہلے یوں ہی جھوٹے وعدے دیے گئے تھے، کوئی سچ ان میں نہیں ہے، یہ ہیں صرف پہلے لوگوں کی بٹیں ہیں، خرافات ہیں، بے حقیقت باتیں ہیں۔ جواب شکوے کا یہ ہے کہ تم چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، پھر ذرا دھیان کرو نا کہ کیا انجام ہوا اس قسم کے مجرموں کا، جیسا تم جرم کر رہے ہو انہی جیسے پہلے بھی گزرے ہیں، ان کا انجام دیکھو اور سبق سیکھو۔ بہرحال یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، پر میرے پیغمبر آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ لا تحزن علیہم، غم مت کھاؤ ان پر، اور نہ ہونا چاہیے آپ کے دل میں فی ضیق، آپ نہ ہوجئے تنگی کے اندر، بسبب اس کے کہ وہ قسم و قسم کی چالیں چلتے ہیں، اس سے آپ تنگ نہ ہوجئے، بلکہ وہ تو اور ہی بک بک کرتے ہیں۔ شکوہ کب آئے گا یہ وعدہ بھائی عذاب والا اور قیامت والا اگر تم سچے ہو تو؟ جواب دو کہ ممکن ہے کہ وہ ابھی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو تمہارے لیے، رادف لکم اے دنا لکم، نزدیک آ چکا ہو تمہارے لیے، بعض وہ عذاب کا حصہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو سکتا ہے اسی دنیا میں وہ آ رہا ہو۔ ہاں اگر دیر بھی ہو جائے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نہ، وہ اس وجہ سے ہے کہ رب تیرا لوگوں پہ فضل کرنے کا عادی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ یوں انہیں ڈھیل ملتی تو وہ توبہ طائب ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے اس کو بھی ہمارا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپا کے رکھتے ہیں سینے ان کے، اور جو کچھ وہ ظاہری طور پہ کر رہے ہیں۔ بلکہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نہیں کوئی ذرہ بھی اوجھل ہونے والا آسمانوں اور زمینوں میں، مگر سب کا سب علم الہی میں موجود ہے، فی کتاب مبین۔ ان ھذا القرآن، رسول اللہ کی صداقت، دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ بیان کر رہا ہے اوپر بنی اسرائیل کے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں، معلوم ہوا کہ آپ پر یہ قرآن سچا نازل ہوا ہے، آپ سچے رسول ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن میری ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے
تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرا رب فیصلہ کرے گا درمیان ان کے اپنے ذاتی حکومت سے۔ وہو العزیز العلیم، وہی زبردست طاقت والا اور ہر گہرے علم کو جاننے والا۔ چنانچہ ہم پھر آپ کو تسلی دے کر کہتے ہیں فتوکل علی اللہ، آپ اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے گا، انک علی الحق المبین، ہم کہہ رہے ہیں، ہم شہادت دے رہے ہیں کہ آپ واضح سچائی پہ موجود ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، سوال یہ تھا کہ اگر آپ واضح طور پر سچائی پہ موجود ہیں تو لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ زندہ دلوں کو تو سنا سکتے ہیں مگر آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جن کے دل مردہ ہیں، جس طرح نہیں سنا سکتے آپ اس بہرے آدمی کو اپنی پکار جبکہ وہ جا رہے ہوں پیٹھ پھیر کر۔ وما انت بہاد العمی، اور اسی طرح آپ نہیں راستہ دکھا سکتے اندھے کو، وہ اگر بھول جائے یا گمراہ ہو جائے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنواتے مگر اس کو جو یؤمن بآیاتنا، جو ضد نہ کرے ہماری آیات کے ساتھ، یعنی زندہ دل آدمی ہو۔ فہم مسلمون، اور پھر مان بھی لے، فہم مسلمون، اس کے بعد وہ بالکل منیب آدمی ہو جس کے دل کے اندر نلی سلامتی سلامتی ہے۔ اور جو مردہ دل لوگ ہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مردوں کو اگر کوئی بات سنوانا چاہے، جس طرح مردے نہیں سن سکتے اسی طرح مردہ دل جو ہیں لوگ وہ بھی نہیں سن سکتے۔ یہاں گویا تشبیہ دی جا رہی ہے زندہ کافروں کو مردہ کے ساتھ۔ مردہ ہو گیا مشبہ بہی اور کافر ہو گئے مشبہ، اور یہ قانون ہے کہ مشبہ بہی وجہ شبہ میں اصل ہوتا ہے۔ مردہ مشبہ بہ ہے، گویا نہ سننے میں وہ اصل ہے، اور مشبہ وہ جو زندہ کافر ہے وہ بھی نہیں سنتا، یعنی اس کا دل نہیں سنتا، کیونکہ مردہ دل جو ہے اس کو اصل مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ اصل مردوں کے متعلق عقیدہ یہی ہے قرآن کا کہ وہ نہ سننے میں اصل ہیں، قانون یہی ہے کہ نہ سننے میں اصل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وَالضَّابْطَةُ أَنَّهُ لَا سِمَاعَ فِي الْقَبْرِ وَلَكِنَّ فِيهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ كَثِيرَةٌ۔ الضابطہ فتح الملم شرح مسلم میں ہے کہ والضابطہ انہ لا سماع فی القبر، قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ مردہ مدفون مقبور جو ہے وہ نہ سننے میں اصل ہے، اصل ضابطہ ہے۔ لیکن فیہ المستثنیات کثیرۃ، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اگر کسی کو سنانا چاہے جیسا کہ سنا بھی چکا ہے، وہ اس قانون سے مستثنا ہیں، استثنائی صورتیں ہیں۔ لیکن فیہ المستثنیات کثیرۃ، تو قرآن کا گویا ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ مردے نہ سننے میں اصل ہیں، مردے کے اندر اصل قانون ہے عدم سماع۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ام المومنین علیہا صلوات اللہ نے فرمایا تھا کہ کیف یقول رسول اللہ، بخاری میں ہے کیف یقول رسول اللہ،
کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کہ مردے سن رہے ہیں؟ وقال اللہ انک لا تسمع الموتى، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اللہ کے پیغمبر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردے تم سے زیادہ سن رہے ہیں؟ جس صحابی نے ذکر کیا تھا اس روایت بدر کو، جب اس کے سامنے اما عائشہ صدیقہ نے یہ تردید پیش کی تو اس وقت اس نے چپ سادھ لی، ساری زندگی پھر وہ بولا بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سماع میت کا اختلاف تھا، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی اختلاف سماع کے اندر نہیں، تمام کا اتفاق ہے کہ مردہ نہ سننے میں اصل ہے، اور اگر کسی کو کوئی خدشہ تھا تو عائشہ صدیقہ نے یہ تردید کر کے قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے اور یہ بتلا دیا اور سب خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع سکوتی ہو گیا کہ مردے نہ سننے میں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ علماء نہیں کہتے، بکواس کرنے والے کرتے ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ علماء نہیں کہتے، وہ صوفی بے وقوف کہتے ہیں۔ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا، ہم پہ کوئی مسئلہ ایسا مشکل نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں، الا وجدنا منہا علما، تمام صحابہ کرام جب مشکل میں پھنس جاتے تھے تو پھر اس مشکل کے حل کرنے کا ذریعہ سوائے عائشہ صدیقہ کے علم کے اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ عائشہ صدیقہ جس نے بستر رسول پہ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، ان کا استدلال اگر صحیح نہیں تو کون ہوتے ہیں علماء جو اما عائشہ صدیقہ کے غلطے نکالیں؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ ایک عورت ہے اور کثیر صحابہ مرد ہیں، اس لیے عورت کی بات قابل قبول نہیں، اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ عائشہ صدیقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی صرف ماں ہی نہیں بلکہ معلمہ بھی ہے، اس لیے بخاری اور مسلم، نسائی، باقی تمام محدثین نے یہ فقرہ نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پہ جو بھی مشکل مسئلہ آتا تھا، اگر حل ملتا تھا تو اما عائشہ صدیقہ سے ملتا تھا۔ اس لیے علماء کون ہوتے ہیں؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی نے آدمی بھیجا تھا جس نے جا کے عبداللہ ابن عمر کو بتایا کہ اماں نے یوں کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں کیا، پھر سر اس وقت اٹھایا جب دنیا کو پتہ چل گیا کہ اب ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی تو یہ بات، ہاں بخاری میں ہے۔ اچھا جی، ہاں 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 ٹھیک ہے، یہ تشبیہ تنویر ہے، وہ تشبیہ نہیں جو یہاں بیان ہو رہی، اس کو تشبیہ تنویر کہتے ہیں۔ دریا کے آنے سے پہلے کپڑے اتار کے کندھے پہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ، اور جس وقت، یہ دنیاوی دھمکی ہے، جس وقت پورا ہونے کو ہوگا
ہمارے عذاب کے وعدے والا بول، اذا وقع القول، اور جس وقت پورا ہونے کو ہوگا، یعنی قیامت کے قریب پورا ہونے کو ہوگا ہمارے عذاب والا بول، علیہم، اوپر ان کے، اس وقت نکال لیں گے ہم ان کے لیے ایک جاندار چلنے والا زمین سے، تو کلمہم، ایسی حالت میں نکالیں گے کہ وہ ان سے کلام کرے گا۔ کیوں مشرکو، سارے دین باطل ہیں سوائے اللہ کی توحید کے دین کے، کیوں کلام کرے گا؟ ان الناس، اے لئن الناس، لام مقدر ہے، اخرجنا، کیوں نکالیں گے؟ لئن الناس کانوا بآیاتنا یجحدون، چونکہ لوگ تھے ہماری آیات کا انکار کیا کرتے، یقین نہیں رکھا کرتے تھے، لا یوقنون، اس لیے ہم اس جاندار کو نکالیں گے اور وہ کلام کرے گا، کلام بھی یہی کرے گا، ببطلان الادیان کلھا، تمام دین باطل ہیں، صرف ایک دین توحید ہی صحیح ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اب ببطلان الادیان کلھا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ، یہ تشریح ہے وقع القول کی قریب، یہ اب وَيَوْمَ نَحْشُرُ یہ وقع القول کی تشریح ہے، یعنی جس دن اکٹھا کریں گے ہم ہر ایک باغی ٹولی سے فوجن، ایک فوج، یعنی ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہوں گے ہماری آیات کو، ان مکذبین کی ہر پارٹی سے ایک جماعت ہم پیش کریں گے، فہم یوزعون، پس وہ اپنی اپنی کمان میں تقسیم ہو چکے ہوں گے، یوزعون، اپنی اپنی وہ کمان میں تقسیم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ جس وقت آ پہنچیں گے تو فرمایا جائے گا اکذبتم بآیاتی، تم ہی نے جھٹلایا تھا نا میری آیات کو، حالانکہ تم نے احاطہ بھی نہیں کیا تھا ان کا علم کے ساتھ۔ ام ماذا کنتم، اچھا یہ بتاؤ تم کون سا کام کرتے تھے؟ ام اضراب کے لیے، ماذا استفہام ہے، اچھا یہ بتاؤ ماذا کنتم تعملون، کون سے تم کام کیا کرتے تھے؟ اس وقت پورا ہو جائے گا ان پر قول فیصلہ عذاب کا، بما ظلموا، بس اب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا، فہم لا ینطقون، وہ کمینے بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، دلیل عقلی آ گئی، کیا انہوں نے سوچ کے نہیں دیکھا؟ الم یروا، بریلوی کہا کرتے ہیں نا الم تارا کیفا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ اصحاب فیل والوں کے وقت نبی پاک دیکھ رہے تھے۔ را یرا کا معنی صرف دیکھنا نہیں ہوتا، رویت قلبی مراد ہوتی ہے، یعنی سوچنا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا انہوں نے دل سے سوچا نہیں کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ ٹک رہیں اس میں، اور دن کو ہم نے دیکھنے کا ذریعہ بنایا، اور اسی کے اندر بھی سمجھنے کے لیے اس قوم کے لیے جو ماننے والی قوم ہے کافی آیات ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، وہ جس دن، آگے ہے فا فاضیہ، یہ فا فاضیہ جزا ہے، اور یوم ظرف متضمن معنی شرط کو ہے، اور جس دن پھونکا جائے گا یعنی تیسرا نفخہ،
جس دن پھونکا جائے گا کرنا میں، پہلی مرتبہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، دوسرا ہوگا تو پھر زندہ ہو جائیں گے، اب تیسرا ہوگا تو بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر چوتھا ہوگا تو حاضر عدالت ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا ہے، جس دن پھونکا جائے گا کرنا میں یعنی تیسرا سور، ففزع من فی السماوات، تو گھبرا کر سہم جائیں گے جو کوئی ہوگا آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں میں، بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے کہ وہ گھبرائیں نہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، پھر مر کر سب کے سب چوتھے سور پھونکنے کے وقت کُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے کے سارے عاجزی کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اب تو دیکھتا ہے نا پہاڑوں کو، گمان کرتا ہے کہ وہ بالکل جمے ہوئے ہیں، جامدتن، حالانکہ وہ تمرو، دوڑ رہے ہوں گے، بادلوں کی طرح دوڑنا۔ جب یہ پھونکا جائے گا نا سور میں، سن اللہ الذی، یہ ساری اللہ کی کاریگری ہے جس نے مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، جو لے آئے گا کوئی نیکی تو اس کے لیے بدلہ اس سے بھی اچھا ملے گا، اس حال میں کہ وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے اس دن بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آیا تو فکبت وجوہہم فی النار، الٹے کر دیے جائیں گے منہ ان کے جہنم میں، اور کہا جائے گا نہیں بدلہ دیے جا رہے تم مگر ان کرتوتوں کا جو کیا کرتے تھے تم۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے جس میں دو قول آئیں گے، انما امرت ان اعبد، خلاصہ کلام یہ ہے مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں ہمیشہ عبادت کرتا رہوں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ ذات جس نے محرم بنا دیا ہے، عزت والا بنا دیا ہے، حرمت والا اس کو، اور اسی کی ہے ہر ذرہ کائنات، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سالم کا سالم اللہ کے لیے ہو رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے زور سے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ پس جو شخص پک ڈنڈی پہ آ گیا تو اس نے ہدایت پائی اپنی جان کے نفع کے لیے، اور جو پھسل گیا تو پھر فرما دے انما انا من المنذرین، میں کوئی عالم الغیب نہیں، نہ ہی کوئی مشکل کشا کار ساز ہوں، میں تو ہوں صرف ڈرانے والوں میں سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اب پھر اعلان کر دو کہ جس طرح ذرہ ذرہ کائنات کو جاننے والا بھی وہی ہے، اسی طرح تمام کار سازی کی صفتیں بھی اللہ کے لیے خاص ہیں، ان قریب دکھائے گا تم کو اپنے کار سازی کی نشانیاں، تم بھی پہچان لو گے، وما ربک بغافل عما تعملون۔